اللہ پاک فرماتے ہیں گائے میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے انعام میں؟ عبرت ورڈ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں عبرت نکلا ہے عبور سے۔ عبور ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دریا کے ایک کنارے کھڑے ہیں اور آپ نے دوسرے کنارے پر جانا ہے، راستے میں ایک پل ہے، تو اس پل کو آپ پار کر کر جب دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، اپنے سفر کی ابتدا سے آپ ایک انجام تک پہنچ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں عبور کرنا۔ تو عبرت یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو جب آپ لو اس پر غور و فکر کر کے صرف اس کے فائدے نقصان تک نہ رہیں، بلکہ یہ یہاں تک پہنچے کہ اس کو پیدا کس نے کیا اور یہ کام کیسے کر رہی ہے، اطاعت اس کی کیسے کر رہی ہے، گویا اس کے بنانے والے خالق تک جانا، یہ اصل غور و فکر ہے اور اسی کو عبرت کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس سے کچھ سیکھا جائے۔ تو گائے سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ملک یعنی کہ دودھ جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو ایک مکمل غذا کہا گیا ہے، ٹھیک؟ اور دعا میں بھی جب ہم لوگ دودھ پینے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال میرے لیے اور اس کو مجھے اور اضافہ کر کے دے، ٹھیک؟ اب یہی چیز جب کھانے کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اللہم بارک لنا، پھر لیکن آگے کہا جاتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا، یا اللہ پاک اس سے بھی بہتر کھلا۔ یعنی کھانا تو بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے لیکن دودھ یہ سب سے بہترین فارم ہے لکوڈ کے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک بالکل غلط گندے ماحول میں سے، ٹھیک، یعنی کہ جیسے پہلے گوبر سے نکلا پھر خون سے نکلا، اچھا دیکھیں نا جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا نا من بین فرث ودم، پہلے فرث کا ذکر کیا تو واقعی پہلے انٹسٹائن کے تھرو وہ سارا امینو ایسڈ فرث سے نکلتا ہے، گوبر سے نکلتا ہے، پھر بلڈ ویسلز میں آتا ہے، تو بالکل ویسے ہی بیان کیا تھا، صحیح اسی انداز کے مطابق یہ چیزیں ہیں۔ اور دیکھیں اس وقت ان چیزوں کے بارے میں کیسے جان جاتے، اس وقت تو ایسے سورسز میں نہیں تھے کہ یہ جان جاتے فنکشن سارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتایا۔ لہٰذا اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے، عبرت یہ ہے کہ بعض اوقات ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل غیر موافق ہوتا ہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکال دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ نے آگے بڑھنا ہو یا اپنے بچوں کے معاشرے میں کیئر کے حوالے سے ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور ایک بات کو گائے کی اس عبرت کو یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس غلط ماحول میں جا رہی ہیں تو وہاں پہ آگے جو ہونے والی نسل ہے وہ بھی غلطی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات شر میں سے خیر کو نکال دیتے ہیں، جیسے گائے کے اس میں ہوتا ہے کہ کوئی سورسز نہیں تھے اور دیکھنے میں تو انسان کہہ نہیں سکتا کہ دودھ اتنا خالص کیا یہاں سے نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ دوسری عبرت، جب دودھ پیتے وقت آپ کو احساس ہو کہ یہ کیسے کیسے بنا ہے تو غور کیجئے گا، آج تک بھی ہم نے دودھ پیا کہ کبھی اس کے اندر سے گوبر کی اسمیل آئی؟ نہیں آئی۔ خون کا ذائقہ آیا؟ نہیں آیا۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو ظاہری کیفیت میں بالکل وائٹ ہوتا ہے، ظاہری کیفیت میں اس کو محفوظ رکھا، اور اس کے علاوہ اس کی جو باطنی کیفیت ہے یعنی کہ اس کے اندر کی خوشبو، اس کا ذائقہ، گویا ایک انسان کا مزاج، ایک انسان کا مائنڈ سیٹ، اس کا دیکھنے کا نظریہ، وہ تک اللہ تعالیٰ ایک غلط چیز میں سے صحیح کو نکال کر کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو مین چیز کیا ہے؟ اسباب اہم نہیں ہوتے، اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کا توکل۔ اور غور و فکر کا مقام کیا ہے؟ ایک اور غور و فکر کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہوتی، انسان بھی، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی پلانر نہیں ہے، تو کس طرح سے وہ جو گائے ہے اس کا جو بننے والا دودھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت آرام سے حلق سے نکل جانے والا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز کو پلان کر کے رکھا ہی نہیں تو وہ نگلنے میں انسان کی صحت کے لیے وہ کیسے اتنی مفید ہے، اور اس سے فائدہ انسان ہی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یعنی کہ گائے کا اپنا بچہ بھی اٹھاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور ایک دوسرے سے فائدہ نہیں اتنا اٹھاتے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ان کی ایٹنگ کے لیے لائف سائیکل وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہربیورز ہے، کارنیورز ہے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ گائے شہد کھا رہی ہے؟
یا شہد کی مکھی دودھ پی رہی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اس کا فائدہ کس کو ہے؟ جن و انس کو۔ تو پیغام قرآن پاک کا صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، اس میں غور و فکر کرو کہ واقعی اس دنیا کو بنانے والا کوئی پلانر ہے جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ گائے بنائی، ٹھیک، جو تمہیں فائدہ دے رہی ہے۔ اور کیسے کیسے فائدہ دے رہی ہے؟ گائے کا گوشت کھا کر فائدہ، گائے کی کھال استعمال کی جاتی تھی خیموں کے لیے، چمڑا اس کا، گائے کا دودھ ہم پیتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے اندر جو چربی ہے وہ استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو بیکار جائے۔ اور اس میں آخری چیز کہ آپ نے شاید پڑھا ہو لیکچرز کے دوران، دابۃ الشکور کا میں ذکر کرتی ہوں۔ دابۃ الشکور استاذہ نے بتایا تھا۔ دابۃ الشکور کیا ہوتا ہے؟ وہ جانور، اصل میں گائے کو کہا گیا دابۃ الشکور، یعنی کہ شکر کرنے والی دابہ، جانور۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ گائے اکثر ایسا ہوتا ہے کم چارہ کھا کے بھی پورا دودھ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں عبرت دے رہے ہیں کہ گائے کو جب میں پورا رزق دوں یا اس پہ کچھ کمی کر کے دوں، لیکن جو اس کی اپنی پروڈکشن ہے اس میں کمی نہیں آتی، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات وسائل پورے ہوں گے، بعض اوقات نہیں ہوں گے زندگی میں، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزمائے گا، لے کے بھی آزمائے گا، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ اپنا کام کیے جانا، دابۃ الشکور بن کے، شکر گزار بن کے، یعنی کہ اللہ کا جو کام آپ نے شروع کیا اس میں کمی بیشی نہیں ہو۔ اور سورۃ یاسین میں جب ذکر آتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تمہارے لیے اس میں بہت سے نفع ہیں، یعنی کہ گائے کے اندر اور پینے کا سامان ہے، پھر کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے، اب جب بھی آپ دودھ پئیں تو اس کو غور کر کے پیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے آپ کے سامنے ایک خالص فارم میں دودھ لا کر رکھا ہے، تو وہ دودھ پئیں، کل بھی شکر کریں، اللہ کو یاد کر کے، غور و فکر کر کے، اور زبانی شکر الحمدللہ کہہ کر، اور اس کے علاوہ عملی شکر کہ وہ جو ملنے والی انرجی ہے اس کو کم از کم کسی ایسے کام میں ویسٹ نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہو۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید قرآن اور سائنس کی ریسرچز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔